کہ ایک آئین، ایک شق، اس میں 4 مرتبہ تبدیلیاں، یہ کس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں؟ کہ پارلیمنٹ میں، ذرا غور سے سنیے ڈاکٹر صاحب، کہ پارلیمنٹ میں جانے والے نہ ملک کے لیے، نہ ملک کے عوام کے لیے، نہ ملک کی فلاح بہبود ترقی کے لیے پارلیمنٹ میں آتے ہیں، بلکہ پارلیمنٹ میں آنے کا مقصد ان کے اپنے ذاتی خاندانی مفادات ہوتے ہیں. ان کا اپنا کوئی نہ دین ہوتا ہے نہ ایمان ہوتا ہے. کیوں؟ Since the inception of Pakistan have been ruling by the feudal elite in collaboration with feudal lords, in collaboration with capitalists, waderas, religious parties, religious leaders, and they don't work for the people, of the people. No, they don't do anything for the betterment of the country. They work for themselves. That's it. بدقسمتی سے ملک میں فرسودہ جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سرمایہ دارانہ اور سردارانہ نظام حکومت یہ کسی جمہوری ملک میں نہیں ہوتا. میں تازہ ترین مثال اس کی دینا چاہتا ہوں. امریکہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کہلاتا ہے، لیکن امریکہ کی لوگ تاریخ جانتے نہیں. مصیبت یہ ہے کہ وہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے. کوئی غریب، لوور مڈل کلاس کا فرد اقتدار لڑنے کی ہمت جرت کر بھی لے تو اسے وہاں کی پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز، ایک تو ٹکٹ نہیں دیتی، نہ سپورٹ کرتی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی قابل ہو. دس از کیپٹلسٹک ڈیموکریسی، سرمایہ دارانہ جمہوریت. اور یہ چلتی چلی آ رہی ہے. کوئی غریب صدر آج تک امریکہ کا نہیں بنا، کوئی غریب صدر. اب کتنے 100 سال بعد اب جا کے امریکہ میں، جہاں 100% نہ صحیح تو 99%، 98% لٹریسی ریٹ ہے، وہاں پر اب جا کر عوامی شعور بیدار ہو رہا ہے. کیا؟ کہ یہ اقتدار یا کسی بھی سطح پر پاور میں آنا وہ ایلیٹ، صرف ایلیٹ پاور بیرنس، رولنگ کیپٹلسٹ ایلیٹ جو ہے اس کا کام نہیں ہے، بلکہ عوام جن مسائل کا شکار ہے، بسوں کا مسئلہ، ریل کا مسئلہ، ٹریفک کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، مزدوری کا مسئلہ، کسان کا مسئلہ، یہ جو لوور مڈل کلاس، پور کلاس، مڈل کلاس کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ جن کے پاس نوکری کرے تو کرائے کا گھر، خود آمدنی اتنی نہیں ہے کہ مکان خرید سکیں، آدھی تنخواہ محنت مشقت کی کرائے میں چلی گئی، باقی ٹیکس میں چلا گیا، پلے کچھ نہیں بچا.
اس کی اولاد وہ بھی لوور مڈل کلاس ہی رہے گی. تو کلاس سسٹم میں تقسیم وہ جمہوریت ہو گئی, یہ خرابی ہے. لیکن کتنے 100 سال بعد اب امریکہ میں دیکھیے, ہر چیز جو انوینشن ہوتی ہے سائنٹیفک, وہ انسان کو 2 قدم آگے لے کے جاتی ہے. ہر سائنٹیفک انوینشن انسان کی ترقی. اچھا, صرف وہ آگے ترقی میں, بات اصل ذہن کی ہے. ذہن میں وزڈم کے, کانشیسنیس کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ کتنے اویکنڈ ہیں اور کتنے آف ہیں, کمپلیٹلی سوئچڈ, لائک آف ہے, بالکل بند ہے, سوئچ آف ہے, سوئچ آف. تو جو بھی سائنٹیفک انوینشنز ہوتی ہیں وہ ذہن کو, بلب کی ایجاد لے لیجیے آپ, ریڈیو کی ایجاد لے لیجیے. اب اسی طرح یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی آئی ہے, اس کے تحت بننے والی ایجاد ہونے والی ایجادات نے انسانی شعور کو 100% ملٹیپلائی کر دیا ہے اس کے شعور اور آگاہی میں. اور وہ دنیا سے کٹا ہوا تھا. آج اس سوشل میڈیا نے دنیا کو ایک واقعتاً گلوبل ولیج میں مجتمع کر دیا ہے کہ جیسے گاؤں میں رہنے والا ہر دوسرے آدمی کو جانتا ہے, اس طرح آج اس دنیا میں رہنے والا ہر اپنے اور دوسرے ملک کے نظام, طرز معاشرت, وہاں کا سوشل فیبرک, سوشل کلچر, اس کو جانتا ہے اور سے لرن کرتا ہے. تو آپ تازہ ترین مثال لے لیجیے, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف امریکہ ایک غریب لوور مڈل کلاس, چلیے مڈل کلاس کہہ لیجیے, میں تو مڈل کلاس نہیں کہوں گا, اپر مڈل کلاس نہیں, اپر مڈل کلاس نہیں, ہاں مڈل کلاس کہہ لیجیے, فیملی سے تعلق رکھنے والا, جو ریڑھی والے کے, جو ٹیکسی والے کے, رکشے والے کے مسائل جانتا ہے, وہ پہلی دفعہ الیکشن میں لڑا نیو یارک میں, اسٹیٹس آف نیو یارک میں, اور اس نے بہت بڑے کھرب پتی پہلوان کو, کھرب ڈالرز پتی کو شکست دے ڈالی. تمام ڈالرز پتیوں کو شکست دے کر اب امریکہ ڈیموکریسی کی جو ریئل روح ہے, ڈیموکریسی بائی دا پیپل, فار دا پیپل, آف دا پیپل, اس روح کی جانب بڑھ رہا ہے. آج امریکہ میں عوام میں یہ شعوری بیداری آ رہی ہے, حتیٰ کہ اس کی آرتھوڈاکس جوز تک نے حمایت کی. یہ ہے اویئرنیس اور اگنورینس اور اویئرنیس کا فرق. یہی میں نے آج بات کی ہے تعلیم کی. تو اور ان ایجادات نے شعور میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس کی ہیں. آج ڈاکٹر صاحب, آپ کے بچے, آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے رشتہ دار, وہ کل آپ کے سامنے کہیں گے, برا نہیں مانیے ڈاکٹر صاحب, آپ سے کہیں گے, ارے ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ نہیں آتا, میں آپ کو سکھاتا ہوں, لائیے ادھر دیجیے, آپ سے یہ ذرا سی ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, لائیے میں کر دیتا ہوں. بچے باپ سے یہ کہہ رہے ہیں. یہ آئی کیو انٹیلیجنٹ کوشن جو ہوتا ہے اس کے اندر کس تیزی سے انقلاب آ رہا ہے. تو ہر ایجاد نے, تو ہمارے ہاں علم کی کمی ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں علم نہیں ہے, اور جو علم ہے وہ بھی محمد بن قاسم سلطان محمود غزنوی پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے, یا پھر خلافت راشدہ کے دور کی باتیں بتا کر ایک طرف کی بات بتا دیتے ہیں. خلافت راشدہ کی بھی اصل پوری سچائی کے ساتھ جاننا ہے تو آپ کو بہت ریسرچ کرنی پڑے گی, تو آپ کو خامیاں اچھائیاں آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گی.